بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے ایک سوال اور غلط فہمی جو اکثر لوگوں میں جنم لیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید خدا کو مذکر کے صیغوں سے خطاب کرتا ہے؟ یعنی ہم جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو ہم جو مذکر کے صیغے ہیں وہ صیغے کہ جو مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہم خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں یہ رائے قائم کر لی جائے کہ خدا کی جو جنس ہے اس کے اندر یہی یعنی مرد ہونے کا پہلو پایا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اس طرح کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان کے پہلو سے اپروچ کریں معاملے کو۔ اور یہ بات تو بالکل قطعی اور بالکل طے ہے کہ انسان کے پاس نہ کوئی ذریعہ ہے اس چیز کو جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اور وہ کہاں پائی جاتی ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، اس کا کیا حدود اربا ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ متشابہات کی نوعیت کی چیز ہے، اور ہم جب زبان کے پہلو سے اللہ تعالیٰ کو مذکر کے صیغوں سے مخاطب کرتے ہیں تو یہ اصل میں یہ انسان کا وہ ایک تعامل ہے، انسان کی وہ پریکٹس ہے جو اس نے خود اختیار کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آسمانی کتابوں نے پھر اس کی زبان کو جو انسان نے خود اختیار کیا اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ چنانچہ اگر اس کے پیچھے آپ جھانک کے دیکھیں تو وہ نفسیات یقیناً سامنے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب انسان اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے تو وہ اس کو مذکر ہی کے صیغوں میں ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ ان مذکر ہی کے صیغوں کے اندر جو قوت اور ایک جمال اور ایک شوکت کا پہلو پایا جاتا ہے وہ مؤنث صیغوں سے نہیں پایا جاتا یا مؤنث صیغوں کے معاملے میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ انسان کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ انسان دو ہی اس طرح کے صیغوں سے یا دو ہی جینڈر سے واقف ہے، تو وہ اس نے جب خدا کو مخاطب کیا تو اپنے ذہن میں تصور قائم کیا کہ چونکہ وہ ایک باجبروت ہستی ہے، ایک طاقتور ہستی ہے، تو اس کے لیے مذکر ہی کے صیغے موزوں ہوں گے، اور اس کے پیچھے نفسیات یہ کار فرما ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا کا صیغہ کوئی خدا نخواستہ ہم اس کے بارے میں طے کر رہے ہیں کہ ان کی جو جنس ہے وہ ایک خاص نوعیت کی ہے اور وہ مردوں کی جنس سے بلانگ کرتے ہیں، نہیں، یہ بات ساری کی ساری زبان سے متعلق ہے۔ یہ انسان کا جو زبان کا اسپیکٹ اختیار کرنا ہے یہ اس قبیل کی بات ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب ظاہر ہے کہ انسان نے زبان کو اس اسپیکٹ سے اڈاپٹ کر لیا تو پھر آسمانی کتابیں جب نازل ہوئیں تو انہوں نے اسی زبان ہی کو اختیار کر لیا جو انسان نے اپنے لیے چنی تھی۔ چنانچہ جب انسان نے زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر صیغے اختیار کیے تو پھر آسمانی کتابیں جب نازل ہوئیں تو وہ بھی چونکہ انسان کی زبان ہی میں نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی صیغوں میں رہنے دیا جو کہ انسان نے اڈاپٹ کیا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور فی الواقعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ امور متشابہات میں سے ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آج کل فیمنزم کی تحریک چلتی ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہم بہت سارے مذکر کے صیغے اختیار کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جبکہ وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، تو اسی تحریک کے زیر اثر ہمیں معلوم ہے کہ بائبل کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ شی بائبل کا تصور دیا، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر صیغے استعمال ہوئے ہیں وہاں انہوں نے ہی کو کاٹ کے شی کر دیا، اور تمام دوسرے جگہوں پہ بھی اسی قسم کی جو فیمنائن جینڈر ہے یا جو مؤنث صیغے ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف نہ زبان سے نہ آشنائی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ خداوند تعالیٰ کی جنس ہے جو انسان نے طے کر دی ہے، اور اگر مذکر طے کر دی ہے تو انہوں نے رد عمل میں آ کے کہا کہ ہم مؤنث کو نہیں طے کر سکتے۔ تو دیکھیے، یہ مذکر اور مؤنث کا جیسے کہ میں نے عرض کیا سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ انسان کی اپروچ ہے خدا کی طرف، اور خدا نے اس انسان کی اپروچ کو جیسا کہ اس نے اس کو سمجھا اڈاپٹ کر لیا۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا شروع میں کہ خدا نے اپنے آپ کو انسان نے جب خدا سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا تو ریلیٹ کیا ایک مذکر جینڈر سے یا مذکر صیغے سے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت اور ایک شوکت کا پہلو پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتابیں نازل کی تو اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیا۔ اور یہ جب اڈاپٹ کیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صیغے اپنے جنس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دے رہے ہیں، بلکہ وہ انسان کے اس تعامل کو اس زبان دانی کے پہلو سے جو زبان انسان نے اڈاپٹ کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بین ہی انسان کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی جنس کا تعلق ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہمیں کچھ کہنا چاہیے، اور نہ ہی جب ہم مذکر صیغے بول رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کوئی مذکر ہستی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔